سبيل مريح زانا هدايا صاحي كي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. So now I am talking about what is tajweed. کہ تجوید کسے کہتے ہیں. تجوید کے لغوی معنی ستھرا یا کھڑا کرنا ہے. اصطلاحی قرآن میں حروف کو ان کے مخارج سے صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں. اب جنہیں یہ معلوم ہو کہ صفات لازمہ اور عارضہ کسے کہتے ہیں انہیں تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ تجوید کی تعریف کیا ہے. لیکن جنہیں نہیں معلوم کہ صفات لازمہ اور عارضہ کسے کہتے ہیں تو ان کے لیے آسان ورڈنگ میں یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج کے ساتھ تمام صفات کے ساتھ ادا کرنے کا نام تجوید ہے. کوئی بھی ایسا ٹاپک ہوتا ہے کہ کسی بھی ہماری گفتگو کا ایک ٹاپک ہوتا ہے, اسی طرح سے تجوید کو سیکھنے کا بھی ہمارا ایک ٹاپک ہے, ایک موضوع ہوتا ہے, وہ ہے حروف تہجی. الف سے لے کر یا تک کے تمام حروفوں کو حروف تہجی کہتے ہیں اور وہی ٹاپک علم تجوید کا ٹاپک ہے. اب ان کو سیکھنے کی غرض و غایت کیا ہے, مینس کہ واٹ از دا پرپز آف ٹو لرن قرآن. قرآن پاک کو کی غرض و غایت یہ ہے کہ اس کو صحیح انداز سے پڑھا جائے. صحیح انداز سے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے, ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اور حروف کو ایک دوسرے سے جدا کر کر کے پڑھیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تجوید کا معنی بیان فرمایا ہے کہ تجوید الحروف و معرفت الوقوف, کے تجوید کو جاننا اور اوقاف کو یعنی وقت کو پہچاننا کہ کہاں کیسے رکنا ہے, کہاں کیسے نہیں رکنا, اس انداز سے پڑھنے کا نام تجوید ہے. اسی طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کو ہم کیوں سیکھ رہے ہیں اس انداز سے کہ خوش آوازی سے پڑھنا کیا سنت ہے. تو ہم حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ زینوا القرآن باصواتکم, کہ قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے مزین کرو, آراستہ کرو اور خوش آوازی سے اچھے انداز سے پڑھو. تو ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن پاک کو خوش آوازی سے پڑھنا سنت ہے اور حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت بھی ہے. اب ہم قرآن پاک کی تلاوت کے آداب سیکھتے ہیں, کیونکہ اب ہم نے یہ سیکھ لیا کہ قرآن پاک کو ہم تجوید کسے کہتے ہیں, تجوید کا لغوی معنی کیا ہے, معنی کیا ہے, موضوع کیا ہے اور اس کی غرض و غایت کیا ہے. اب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب ہم قرآن پاک پڑھنے بیٹھیں تو اس کے آداب کیا ہوں گے. قرآن پاک کے لیے جب ہم بیٹھیں گے تو اس باوضو ہو کے بیٹھیں گے اور قبلہ روح ہو کے بیٹھیں گے. جو جگہ ہم بیٹھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے, ہمارا لباس پاک ہونا چاہیے. دوران تلاوت ہمیں کسی سے گفتگو نہیں کرنی, تلاوت قبلہ روح ہو کے کرنی ہے. تلاوت جب کی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور جب سورت شروع کی جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جب تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ پڑھیں اور سورت شروع کریں تو بسم اللہ پڑھیں, بیکاز ہر سورت کے اسٹارٹ میں ہمیں بسم اللہ لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو ہمیں جب سورت شروع کرنی ہے تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے, لیکن جب تلاوت شروع کرنی ہے تو ہمیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنی ہے. لیکن جب تلاوت کی ابتدا ہی کسی سورت سے کی جائے تو ادھر دونوں چیزیں پڑھنی ہے, مینس اعوذ باللہ بھی پڑھنی ہے اور بسم اللہ بھی پڑھنی ہے. تو آج ہم نے اپنے سبق میں سیکھا کہ تجوید کسے کہتے ہیں, تجوید کا لغوی معنی کیا ہے, تجوید کا غرض و غایت کیا ہوتی ہے, تجوید کو خوش آوازی سے پڑھنا کیا سنت ہے یا نہیں, اسے ہم نے حدیث سے ثابت کیا اور قرآن پاک کے آداب, پڑھنے کے آداب ہم نے سماعت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.